كل فج عميق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حج کی فضیلت، اہمیت کے بارے میں چند احادیث وہ ہم نے سماعت کی تھی۔ تو حج کی بڑی شان ہے، حج کی بڑی برکت ہے، اور حج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ کے لیے مخصوص ارکان کا قصد کرنا، اسے حج کہتے ہیں۔ اور ویسے عام معنی میں حج یہ ہے کہ بندہ مخصوص ایام میں حج بیت اللہ شریف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، مینا، مزدلفہ اور عرفات وہاں جاتا ہے جیسا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، بندہ غنی ہونا چاہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ بندہ غنی ہو، امیر ہو، امیر اور غنی میں بڑا فرق ہے۔ حضور نے فرمایا غنی بندہ وہ ہوتا ہے جس کا دل امیر ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا حج کیا کرو، حج کرنے سے بندہ امیر ہو جاتا ہے، حج کرنے سے بندہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی حج کی برکت ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ دل کا غنا عطا فرماتے ہیں اور صحت تندرستی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ پورا ایک ایسا یہ چلہ ہے اور ایک ایسی مشقت ہوتی ہے، لیکن یہ جانا اس نے ہے جس پر یہ فرض ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اور اگر طاقت نہیں تو بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اور ثواب ہے۔ اور حجاج کرام جا رہے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سفر بار بار عطا فرمائے۔ تو حج جو ہے، جب آپ حج کا قصد کرتے ہیں تو پھر اپنی انا کو اتار دیں، غرور اور تکبر کی جو چادر آپ کے نفس پر چڑھی ہوئی ہے اسے اتار دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا۔ آج کل تو حاجیوں کو پتہ نہیں چلتا کب نکل کے کب آگے، کوئی کھجوراں لے لے ساڑھے، نہیں، مل کے جائیں، دعا لیتے جائیں، دعا کے لیے کہے وہ بھی لیتے جائیں، یہ بھی حضور کی سنت۔ اور بہتر طریقہ ہے کہ آپ کو دعوت کر لیں، سارے عزیز و اقارب کو بلائیں، محفل ہو جائے اور دعا ہو جائے، تاکہ آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ آپ کو دعا کے لیے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کہہ سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ مد نظر رکھیں تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے۔ آج کل حج تو کافی مہنگا ہو گیا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے۔ آگے میں حدیث پاک آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے عمرے کا ارادہ کیا تو قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ کر جائیں، یہ آداب بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ ہمارا عمرہ قبول کیسے ہونا ہے، اگر یہاں سے اجازت نہیں ہوگی تو عمرہ کیسے قبول ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یا اخیّا لا تنسانا فی دعائے کا، اور یا یہ فرمایا اشرکنا فی دعائے کا، آپ نے فرمایا اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر مجھے سرکار کا یہ جملہ ہے جو سرکار نے مجھے اپنا بھائی فرمایا ہے، اور مجھے دعا کے لیے کہا ہے۔ دعا کے لیے اسی لیے کہا ہے، حضور کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تاکہ یہ میری سنت بن جائے۔
اس لیے کوئی بھی حاجی ہو، دور ہو نزدیک ہو، اگر آپ کو پتہ ہے تو اس سے ملنے جائیں، اس سے دعا کے لیے کہیں کہ یار وہاں جانا میرے لیے دعا کرنا، میری حاضری کے لیے دعا کرنا، مدینہ پاک جانا تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، اور میدان احد میں جانا وہاں سلام پیش کرنا، جنت بقیع میں جب بھی جاؤ میرا سلام پیش کرنا۔ ایک دفعہ ہم قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے آئے، تو وہاں ایک حاجی تھا جس نے بہت سے پھول پکڑے ہوئے تھے، تو ہم سمجھے شاید اس کا کوئی حاجی آنے والا ہے، اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہے، لیکن جو بھی حاجی آتا نا وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا جاتا۔ تو ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ یار تمہارا کوئی بندہ آنے والا ہے یا سب حاجی تمہارے ہی ہیں؟ اس نے کہا سرکار کی بارگاہ سے جو بھی آنے والا ہے میرا جی چاہتا ہے میں سب کے گلے میں ہار پہنوں۔ میرا کو ویسے ذاتی طور پر بندہ کوئی آنے والا نہیں ہے، میں روزانہ کھڑا ہو جاتا ہوں پھول لے کے، جو بھی آتا ہے میں اس کے گلے میں، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے میرے گلے میں بھی ہار پڑ جائیں، اور میں تو غریب سا آدمی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو بہرحال یہ اس کا ایک اپنا ذوق تھا، ہو سکتا ہے فی حاجی اسے ایک حج کا ثواب ملتا جائے۔ تو یہ ایک ذوق اور ایک شوق، یہ حج جو ہے نا یہ عشق و مستی کا ایک ایسی داستان ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو کہاں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جنت سے جب آپ کو بھیجا گیا دنیا میں، تو اللہ پاک سے عرض کی یا رب العالمین یہاں میں تنہا ہوں، جنت میں ہر وقت تیرا ذکر ہوتا تھا، تیری زیارت ہوتی تھی، جنتی نعمتیں، تو یہاں میرے لیے کوئی ایسا مرکز بنا دے کہ جہاں بیٹھ کر میں تیرا ذکر کر سکوں۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو آپ نے فرمایا آدم یہاں بیٹھ جانا، اس جگہ کا طواف کرنا، اور یہ مرکز تجلیات ہے، عین اس کے اوپر میرا عرش ہے، سبحان اللہ، عین اس کے اوپر میرا عرش ہے، اس کے گرد طواف کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری ذات کے گرد طواف کرنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس بیت عتیق کا، جس کو قرآن پاک نے سب سے پرانا گھر، جو سب سے پہلا گھر کائنات میں بنا وہ بیت اللہ شریف ہے، سبحان اللہ، تو فرمایا کہ آپ اس گھر کا طواف کرتے، وہاں ذکر اذکار کرتے، اور یہیں سے دنیا کا آغاز ہوا۔ پہلا انسان اشرف المخلوقات حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ سے سلسلہ انسانیت اور حضرت آدم کے اولاد جو ہے آپ کی پیدا ہوئی۔ تو یہ خانہ کعبہ اس وقت کئی جو ہے وہ عروج و زوال آئے، زمانے نے کئی کروٹیں بدلی، لیکن اس مرکز کا جو ایک مقام اور مرتبہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، یہ دنیا کے عین درمیان میں ہے، حتیٰ کہ ہر نبی نے خانہ کعبہ میں حاضری پیش کی ہے، 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء رسل نے یہاں اپنی حاضری لگوائی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مقام البیت، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے اپنے گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اب یہ ایک نقطہ ہے محبت کا، اللہ پاک نے کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا، یاد کرو اے میرے محبوب، ٹھیک ہے نا جی، اس کا صیغہ آیا ہے، اس کا لفظ ہے، یاد کرو میرے محبوب، ٹھیک ہے نا جی، جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، جب حضرت آدم علیہ اے محبوب یاد کریں آپ اس وقت۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی واقعہ کافی دیر گزر چکی ہو اور واقعہ میرا اور عارف صاحب کے سامنے ہوا ہو، مثال دے رہا ہوں، کافی دیر گزر چکی ہو، تو میں کہتا ہوں عارف صاحب یاد کریں جب ہم مدینہ پاک میں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی وہاں تھا، یہ بھی وہاں تھا، اسے میں یاد کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف ان کے لیے ہم نے مقرر کر دیا تھا۔ اس کا پتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کی زندگیوں کو حضور کی نگاہوں کے سامنے رکھا، کیونکہ حضور آئے تو بعد میں ہیں، پیدا پہلے کیے گئے ہیں۔
اس لیے ہر چیز جو ہے حضور کے سامنے محبوب یاد کریں جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یاد کریں جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، یاد کریں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا، یاد کریں اس وقت کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ کوئی بات حضور سے اللہ پاک نے چھپائی نہیں، ہر بات حضور کے سامنے فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو یہ جو حج ہے نا، یہ سورہ حج پڑھیں یا سورہ ابراہیم پڑھیں، سورہ البقرہ میں حج کے بہت ساری تفاصیل اور بہت سارے احکامات، بہت ساری اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس گھر کی حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر فرما دی، اور یہ حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، اے ابراہیم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آپ کے ذریعے میں نے اپنے گھر کو تعمیر کیا، آپ کے ذریعے میں نے اپنے گھر کو تعمیر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم تباہ ہو گئی، جو صرف آپ کے ساتھ تھے وہ بچ گئے۔ جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو نبی سے علیحدہ ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے بچنا ہے تو اپنے آپ کو حضور کے دامن میں رکھنا، سبحان اللہ، بچے رہیں گے۔ اگر علیحدہ کر لیا کہ میں ہی سارا کچھ ہوں تو سمجھے تباہ ہو جائے۔ تو جو نبی کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، اے آدم، اے نوح علیہ السلام یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کے وہی ہیں جو آپ کے ہیں، آپ کی کشتی میں آپ کے سوار ہو گئے ہیں۔ تو میرے دوستو بچتا وہی ہے یا بچے گا وہی جس کا تعلق دامن رسالت کے ساتھ، دامن نبوت کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کے حسن تعمیر ہو گیا، طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ شہید ہو گیا، لیکن اس کے آثار تھے۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو یہ تفصیلاً واقعات اگلے جمعے میں، آج صرف حج کے متعلق ہی۔ تو فرمایا کہ یہاں شرک نہیں کرنا، آپ نے توحید کا درس دینا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی زندگی اس طرح گزری ہے کہ آپ نے ایسا واعظ و تبلیغ کا وہ واقعے سورہ ابراہیم میں بھی آتے ہیں تفصیلاً، جب نمرود کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دے کہ شرک نہیں کرنا، میں وحدہ لا شریک۔ اور دوسرا وَتَخِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا اور میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ گھر سے پاک ہے، اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے، چونکہ انسان گھر بناتا ہے، انسان گھر بناتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، تو اللہ پاک کے نور اور انوار و تجلیات کو ہم تو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ کچھ تو نظارہ ہو، کچھ تو دیدار ہو۔ تو اللہ پاک نے ایک چمک کوہ طور پر بھیجی، اس سے بھی آپ برداشت نہ کر سکے، ڈائریکٹ نہیں، کوہ طور پر بھیجی۔ فرمایا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ ایک ہی آنکھ میں نے پیدا کی ہے جو مجھے دیکھے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں تک بے ہوش رہے، ہوش آئے تو فرمایا یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں تیرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ پاک نے گھر تعمیر کے تاکہ لوگ یہاں آئیں، اور اس کا نام بھی بیت اللہ، اللہ کا گھر رکھا۔ اللہ گھر سے پاک ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے، اور اللہ پاک نے انسانوں کے لیے سہولت پیدا کر دی۔ اگر وہ عین اپنے تجلیات بھیجتا تو وہاں کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی 160 رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں، ہر وقت برستی رہتی ہیں، جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے اسے پا لیتا ہے۔ تو فرمایا اے آدم، اے ابراہیم علیہ السلام میرے گھر کو صاف کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، وہاں قیام کرنے والوں کے لیے، جو رکوع و سجود کرتے ہیں ان کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔
تو یہ اللہ کے گھر کو صاف رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہ خانہ کعبہ کی بیٹی ہیں، خانہ کعبہ کی اولاد ہے۔ اس ضمن میں جو مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھتا ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا ادب کرتا ہے، لیکن اس لیے اپنی مساجد کی صفائی کا بھی خیال رکھا کرے۔ جہاں خانہ کعبہ کی صفائی کا حکم ہے، یہ ساری مساجد یہ خانہ کعبہ کی اولاد ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ یہاں بھی اللہ کے گھر کو سجدہ، اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ تو فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، سارے احکامات آ گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج، اب لوگوں کو حج کا حکم دیں، اب لوگوں کو حج کا حکم دیں، ان کو بلائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین، تیری اتنی مخلوق ہے، پوری دنیا ہے، تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ ہیں جی، آج تو سپیکر لگے ہیں، سپیکر کی آواز بھی تو نہیں جاتی۔ فرمایا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں، تو خود نہیں کہہ رہا، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے حضور کو معراج پہ بلایا نا، تو فرمایا حضور بڑے بڑے اعتراض کرنے والے آئیں گے، یہ کیسے ہو گیا؟ ان کو بتانا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں لے گیا۔ جو کوئی شک کرے گا وہ میری طاقت پر شک کرے گا، اسی جب میں لے کے جا رہا ہوں، اور جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو حج کا حکم دیں، تو آواز بھی میں نہیں پہنچانی ہے، آواز زبان آپ کی بولے گی، پہنچانا میرا کام ہے۔ تو فرمایا لوگوں کو حج کی حکم دیں، آپ کی آواز سن کر یا تو کا رجالن، آپ کے پاس لوگ پیدل آئیں گے، آپ کے پاس لوگ پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یاتینا من کل فج عمیق، اور دور دراز کے علاقوں سے آپ کی آواز سن کر حاجی آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا آواز اس کو کہا جائے کہ وہ آواز کیسی ہوگی، ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندو، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آواز دی نا، تو حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں بھی گئی، عالم ارواح میں بھی گئی۔ جس نے آواز سنی، جتنی بار اس نے کہا لبیک لبیک، اس نے اتنی دفعہ ہی خانہ کعبہ میں جانا ہے، اس نے اتنی دفعہ ہی خانہ کعبہ میں جانا ہے۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات، اس لیے جب جائیں تو شکر کریں کہ میری روح نے بھی کہا تھا لبیک، نہیں سمجھ آئی؟ تو جتنی بار کسی نے کہا ہے، جتنی بار کسی نے کہا ہے، اتنی بار ہی وہ خانہ کعبہ ضرور جائے گا مرنے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا آپ کی آواز کونے کونے میں گئی، لوگ پیدل آئے، اونٹنیوں پر آئے، دور دراز گھاٹیوں سے آئے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے لوگ، جو ہے بیت اللہ شریف کی طرف آئے، اور وہاں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے پوچھا کہ حج کیسے کریں یا اللہ، یہ لوگ حج کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اے ابراہیم، تو نے مجھے راضی کیا ہے، تو نے مجھے خوش کیا ہے، تو نے مجھے میری ہر جو ہے وہ بات پر لبیک کہا ہے۔ ایک تو نے یہ کہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتے ہوئے ہیں یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری نعمتیں، ساری حمد، ساری تعریف وہ تیرے لیے ہے، یہ کہتے ہوئے ہیں اپنے لباس اتار کر، جس طرح کا تو لباس پہنتا ہے نا، 2 کپڑے ان سلے، وہ کپڑے پہن کے آئے۔ اب اس زمانہ سادہ دور تھا، کسی کے پاس 1 کپڑا، کسی کے پاس 2 کپڑے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 کپڑے پہنتے تھے۔ فرمایا جس طرح تیرا لباس ہے وہ لباس پہن کر حج کے لیے آئے۔ یہ جو حج ہے نا، اصل میں یہ بندے کی میں مر جاتی ہے، بندے کا تکبر، بندے کی انا ختم کرنے کے لیے۔ اللہ پاک دیکھیں، آپ پینٹ شرٹ میں پہنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز ہو جائے گی، شلوار قمیض میں پڑھتے ہیں ہو جائے گی، تہمد قمیض میں پڑھتے ہیں ہو جائے گی، حج نہیں ہوگا۔ حج کے لیے 2 سفید کپڑے،
اب عام نماز کے لیے جو سا مرضی کپڑا پہنے، جس رنگ کا مرضی کپڑا پہن لیں، نماز ہو جائے گی، حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عام نماز پڑھتے ہیں تو خوشبو لگائیں نہ لگائیں نماز ہو جائے گی، لیکن حج میں خوشبو لگا کے حج نہیں ہوگا۔ ہر قسم کی زیب و زینت ختم کر کے اس بارگاہ میں پہنچنا ہی، اور مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں سب تو ہی ہے، میں کچھ نہیں سب تو ہے، میری کوئی شان، میری کوئی زیب و زینت نہیں، مجھ میں کوئی کمال نہیں، سب تیری ذات ہے، تو ہی اللہ اکبر ہے، کبریائی تجھی کو زیبا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے گھر کا طواف کرو، وہاں مقام ابراہیم ہے اس کو دیکھو۔ اب مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، تو یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ اس وقت یہ حکم نہیں تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی، اس وقت حکم نہیں تھا، یہ اس وقت حکم ہوا جب حضور کی زبان نے جنبش فرمائی ہے جی۔ یہ جو نوافل کا حکم ہے نا، بعض احکامات بعد میں چینج ہوئے حضور کی، تو فرمایا یا رسول اللہ اس کے بارے میں بھی کچھ حکم ہونا چاہیے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، تو اس کے بارے میں کوئی ایسی تبرک ہونا چاہیے۔ اسی وقت اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب اپنے غلاموں کو فرمائیں جب حج عمرہ کر لیں تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں۔ نماز میری ہوگی، یاد ابراہیم کی ہوگی، سجدہ مجھے ہوگا، یاد حضرت ابراہیم کی ہوگی کہ یہ پتھر وہ ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے وہ گھر تعمیر کیا جو بیت اللہ شریف ہے، جو امن کا، جو سکون کا، جو اطمینان کا، جو خطاؤں کی بخشش کا، جو برکتوں کا مرکز ہے، اس گھر کو تعمیر فرمایا۔ تو فرمایا کہ اسی وقت اللہ پاک کا حکم فرمایا اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر نا 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو، یہی اس مقام کا مرتبہ ہے اور شان ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اقدس گزرتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد یہ بھی فرماتا، تو حج جو ہے حضور نے فرمایا حج جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو حضور نے فرمایا ایسے ہوتا ہے جیسے دنیا میں آج اس کا پہلا دن ہے۔ حضور نے کتنے حج فرمائے؟ حضور نے 1 حج فرمایا، 4 عمرے فرمائے۔ اگر حضور زیادہ حج فرما لیتے نا، کیونکہ اللہ نے حضور کی ہر ادا جو آپ نے مسلسل کی اللہ نے اسے فرض کر دیا، اللہ نے اسے، اس لیے حضور نے 1 ہی حج فرمایا، کہیں میرے غلاموں پر زیادہ حج فرض نہ ہو جائیں، تو 1 حج فرمایا۔ پوری کائنات جب سے بنی ہے جب تک رہے گی، اگر ہر سال حج کرتی رہے تو حضور کے اس حج کے ایک لمحے کے ثواب کو بھی نہیں پا سکتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ 4 عمرے فرمائے، 1 حج فرمایا، تو اس میں حکمت یہ ہے۔ تو فرمایا حج کر کے جب بندہ آتا ہے تو اسے برکت نصیب ہوتی ہے کہ صحت بھی ہو جاتی ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ غنا بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور بہت سی اس کی برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، عمرے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 55 حج فرمائے، تو بہت سے صحابہ کرام حج کے لیے جاتے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے۔ میں پڑھ رہا تھا آج کل جو ہے وہ مقام ابراہیم یا حجر اسود ہے، یہ جنتی پتھر ہے جس کو چومتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا حجر اسود یہ اصل میں حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، سفید جنتی پتھر تھا، یاقوتی پتھر ہے، اور اس کی 2 خصوصیت ہیں۔ اگر اس کے پاس آگ رکھیں تو آگ بجھ جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے، اور دوسرا یہ پانی میں ڈوبتا نہیں، جنتی پتھر ہے، پانی میں ڈوبتا نہیں، اس کی یہ 2 خصوصیت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا حجر اسود تمہیں میں بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں بوسہ دیا۔
حضرت علی شیر خدا پاس کھڑے تھے، کیونکہ نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، اس لیے تمہیں بوسہ دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں بوسہ دیا ہے، ورنہ تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ حضرت علی پاس کھڑے تھے۔ اب ہوتا ایسا تھا کہ ایک بندے نے ایک حدیث سنی ہے، دوسری نہیں سنی، دوسرے ایک سنی ہے، تیسری نہیں سنی۔ حضرت علی نے فرمایا عمر فاروق، میں نے اپنے نبی سے یہ سنا ہے کہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اپنے چومنے والوں کی بخشش کروائے گا اور اپنی بے ادبی کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اپنے چومنے والوں کو بخشش کروائے گا، اسی لیے تو چومتے ہیں، اسی لیے تو اس کے لیے دھکے کھاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ میں بھی اور صحابہ کے زمانہ میں بھی حجر اسود کا بوسہ لینا بڑا ہی مشکل ہوتا تھا، بڑا ہی مشکل ہوتا تھا، جس طرح آج مشکل ہے۔ تو جو کوئی بندہ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتا وہ استلام کر لے، دور سے یہ اللہ اکبر کی صدا بلند کر لے۔ تو میرے دوستو، حج اور عمرہ یہ بہت بڑی جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں، اگر حج نہیں کر سکتے عمرہ کر لیں، چلو ایک دفعہ تو صحیح۔ یہ جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بھی 55 حج فرمائے تھے۔ 1942 کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا آپ کا، تو آپ پہلے یہ ہوتا تھا بحری جہاز میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، کراچی سے جاتے تھے، کسی کے پاس کوئی کاغذ ہے نہیں، سارے چلے جاتے تھے۔ تو آپ اپنے مریدین کو لے کر جو ہے وہ جس اپنا نام لکھا جاتا اس کو حج کے لیے لے کر چلے جاتے۔ تو 1942 میں آپ نے پوچھا کہ حج کتنے کا ہو گیا؟ تو آپ کے مریدوں نے بتایا حضور 7.5 روپے کا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بڑا مہنگا ہو گیا۔ یہ مہنگائی کا سلسلہ وہیں سے چلا ہوا ہے، یہ نہ کنٹرول ہونے میں چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور ہمارے حالات کو بہتر فرمائے۔ وہ تو حالات جیسے ہیں لیکن یہ حالات جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ ہمارے ٹھیک رہیں۔ تو فرمایا کہ بڑا مہنگا جو ہو گیا 7.5 روپے کا۔ تو آپ حج کے لیے ایک حج کا سفر آپ کا میں پڑھ رہا تھا گئے، تو آپ کے مریدین بھی ساتھ تھے، تو طوفان آ گیا، نعتیں ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، طوفان آ گیا، کپتان نے اعلان کیا جی حج جو ہے جہاز آگے نہیں جا سکتا، اس لیے سارے حاجی جو ہیں وہ کشتی میں بیٹھیں تاکہ قریب کو ساحلی علاقہ ہے وہاں پہنچ جائیں۔ اب آپ کے مرید کھڑے ہو گئے، پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ محدث علی پوری وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ اب مرید بیچارے ادب کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو، اب کپتان نے اعلان کیا جی سارے چلے گئے، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو آپ اپنے ذکر سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ چلیں حضور طوفان ہے آگے تو کشتی پر بیٹھ کے واپس جانا پڑے گا۔ فرمایا جو بندے اللہ کے راہ کے لیے نکل پڑے ہیں وہ واپس نہیں جا سکتے، یا آ رہے ہیں یا پار ہیں۔ فرمایا اتنی دیر ہو گئی اللہ کو یاد کرتے ہوئے، آج دیکھنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا جہاز جائے گا تو یہی مدینہ پاک جدہ جائے گا، خانہ کعبہ جائے گا، ورنہ ہمیں موت قبول ہے۔ اب جب ایک بندے کا یہ یقین اور اس کا یہ فیصلہ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد طوفان تھم گیا۔ امتحان آ جاتا ہے نا، حاجی پر امتحان آ جاتا ہے، تو تھم گیا، رک گیا۔ وہ کپتان بڑا حیران ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ نہ تھمنے والا طوفان؟ فرمایا طوفان اس لیے تھم گیا کہ ایک اللہ کا بندہ کا یقین خدا پر اتنا کامل ہے کہ اس نے کہا ہے جہاز جائے گا تو یہی جہاز جائے گا، کہ ہم اس کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ طوفان تھم گیا اور وہی جہاز جو ہے وہ جدہ جو ہے وہ ساحلی سمندر پر پہنچ گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا برکت والا سفر ہے، اتنا برکت والا سفر ہے کہ لوگ پیدل جاتے، آج بھی لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ صدا، یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں بھی یہ صدا وہاں لگانا توفیق ہو۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے سفر میں ان کی صحت میں برکت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے دا فرمائے۔